سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ جس کی خواہش یہ ہے کہ اس کو رب مل جائے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کون ملے؟ رب ملے، وہ رب کا عرفان حاصل کرے، اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے عرفان حاصل کرے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوس، اگر با او نہ رسیدی تمام بول حدیث۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ جا کہ سارا دین یہی ہے، اور اگر تو حضور کے قدموں تک پہنچا نہیں تو دین محمدی پر نہیں، دین ابو لہبی پر ہے۔ اور فرمایا لا حبی تو کرم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آب دین غم، تیرے وجود میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، اور شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نبود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے، عقل غیاب و جستجو عشق بھی۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا عشق میری نمازوں کی امامت نہ کر رہا ہو، پھر میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، نہ مجھے میرے قیام میں رب مل سکتا ہے، نہ مجھے میرے سجود میں رب مل سکتا ہے، مجھے میرے قیام میں اور مجھے میرے سجدوں میں رب تب ملے گا جب یا رسول اللہ آپ کا عشق میری نمازوں کی امامت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت تھی۔ الحمدللہ وہ نمازوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے تھے تو چہرہ والضحیٰ کیا، اور حضور کی والضحیٰ مکھڑے کو دیکھ کر نمازوں کے اندر بھی اپنے عرفان خداوندی کے اس نور میں اضافے کا سبب ہے۔ اب یہ نقطہ جب تک سمجھ نہ آئے گا کہ عرفان خداوندی کے لیے عرفان معرفت محمد عربی علیہ السلام، عرفان محبوب خداوندی ضروری اور لازمی ہے، اس نقطے کو جب تک ہم سمجھیں گے اس وقت تک مقصود زندگی اور عرفان خداوندی حاصل نہ ہوگا۔ اس ایک نقطے کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کا مقام اللہ کی پاک بارگاہ میں کتنا ہے۔ ہم اپنی عقل سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو کچھ کہ قرآن و حدیث سے ہمارے سامنے آیا ہے ہم اس کو کچھ تھوڑا سا